کہانی اور سیکھ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی، مگر اس کی عظمت کے سائے میں کئی گاؤں ظلم اور ناانصافی کی آگ میں جل رہے تھے۔ دریائے گنگا کے قریب واقع ایک سرسبز گاؤں میں کسان زمین سے جاڑی ہوئے محنت کرتے اور اپنی قسمت کے رحم و کرم پر جیتے تھے۔ شہراز خان انہی کسانوں میں سے ایک تھا، ایک ایماندار اور محنتی شخص جس کی سب سے بڑی دولت اس کی بیٹی زینب تھی۔ زینب بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھی، اس کی آنکھوں میں چمک اور دل میں ہمت تھی۔ وہ کھیتوں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی ہل چلاتی، اور جب اس کا باپ تھک جاتا تو اس کے کندھے دباتے ہوئے کہتی، ابا ایک دن میں تمہاری تلوار بنوں گی۔ شہراز ہنس دیتا، مگر اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ دوسرا حصہ، ظالم زمیندار۔ اس گاؤں پر ایک سیاسایا تھا، راجہ رودر پرتاپ سنگھ، جو بظاہر مغل بادشاہ کا وفادار تھا مگر اپنے علاقے میں کسی قانون کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کسانوں سے بھاری ٹیکس وصول کرتا، ان پر بیجا ظلم کرتا، اور جو اس کے حکم سے انکار کرتا اسے بدترین سزائیں دیتا۔ ایک دن جب زینب کے والد نے زمیندار کے سپاہیوں کو غلہ دینے سے انکار کیا تو ان ظالموں نے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ زینب کے سامنے اس کا گھر راکھ بن گیا، ماں کی چیخیں گونجنے لگیں اور باپ زخموں سے چور زمین پر گر گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں قسم کھائی، میں کمزور نہیں رہوں گی۔ تیسرا حصہ، تربیت کا آغاز۔ گاؤں کے بزرگوں نے زینب کو سمجھایا کہ لڑکیوں کا ہتھیار اٹھانا مناسب نہیں، مگر وہ کسی کی نہ سنتی۔ وہ روزانہ قریبی جنگل میں جا کر درختوں پر تلوار بازی کی مشق کرتی، تنہا اپنے اندر کی کمزوری کو ختم کرنے میں لگی رہتی۔ چند ہفتے بعد قسمت اسے ایک ایسے استاد کے پاس لے آئی جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ دلاور خان، ایک سابق مغل سپاہی جو جنگ میں زخمی ہونے کے بعد گاؤں میں پناہ گزین تھا۔ دلاور خان نے زینب کے عزم کو پہچان لیا اور اسے تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کی تربیت دینی شروع کر دی۔ زینب دن رات محنت کرتی، تھکتی نہیں، ہار نہیں مانتی۔ چند مہینوں میں وہ ایک ماہر جنگجو بن چکی تھی۔ چوتھا حصہ، بغاوت کی چنگاری۔ ایک دن زمیندار کے سپاہی پھر گاؤں میں آئے، لوگوں کو مزید ٹیکس دینے پر مجبور کرنے لگے، مگر اس بار زینب خاموش نہ رہی۔ وہ ایک سیاہ نقاب پہنے، تلوار ہاتھ میں لیے سامنے آ گئی۔ کون ہے تو؟ سپاہی نے غرایا۔ ایک کسان کی بیٹی، زینب نے جواب دیا اور اپنی تلوار چمکائی۔ چند لمحوں بعد دو سپاہی زمین پر زخمی پڑے تھے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ زینب کی پہلی جیت تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ دشمن دوبارہ حملہ کرے گا۔ اس نے گاؤں کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، انہیں تربیت دی، اور یوں ایک چھوٹی مگر بہادر فوج وجود میں آئی۔ جنگ کا آغاز چاندنی رات میں گاؤں پر سناٹا چھایا تھا، مگر ہر گھر میں جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ زینب نے عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقام پر بھیج دیا اور مردوں کو کھیتوں میں چھپا دیا۔ تیر، بھالے اور تلواریں تیار تھیں۔ اچانک زمین گھوڑوں کے ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ راجہ رودر پرتاپ سنگھ اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہو چکا تھا۔ زینب نے اشارہ دیا اور چاروں طرف سے مشلیں جل اٹھیں۔ کسانوں نے تیر برسانا شروع کر دیے، بھالے اندھیرے میں چمکنے لگے اور زینب خود گھوڑے پر سوار دشمن کے بیچوں بیچ جا پہنچی۔ چھٹا حصہ، شیرنی کی للکار۔ زینب کی تلوار بجلی کی طرح کوند رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک دشمن سپاہی گر رہا تھا۔ راجہ رودر پرتاپ سنگھ حیران رہ گیا کہ ایک کسان کی بیٹی اس کی فوج کو یوں نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ خود میدان میں اترا اور زینب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایک لڑکی میرے خلاف تلوار اٹھائے گی؟ راجہ ہنسا۔ زینب نے اپنی تلوار گھمائی، میں صرف لڑکی نہیں، میں اپنے گاؤں کی محافظ ہوں۔ دونوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی۔ زینب کے وار تیز اور مہلک تھے، مگر راجہ بھی ایک ماہر جنگجو تھا۔ کافی دیر تک لڑائی جاری رہی۔ زینب زخمی ہوئی مگر ہمت نہ ہاری۔ آخر کار اس نے ایک غیر متوقع وار کیا، راجہ کی ران پر گہرا زخم لگا اور وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ساتواں حصہ، آزادی کی قیمت۔ راجہ کے گرنے کے ساتھ ہی اس کی فوج میں خوف پھیل گیا۔ کسانوں نے جوش کے ساتھ حملہ تیز کر دیا اور دشمن کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ راجہ رودر پرتاپ سنگھ شکست کھا چکا تھا۔ زینب نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ کہا، جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ ایک کسان کی بیٹی بھی شیرنی بن سکتی ہے۔ یہ زینب کی سب سے بڑی جیت تھی، مگر اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ کئی کسان شہید ہو گئے، دلاور خان شدید زخمی ہوا
اور زینب خود بھی زخموں سے چور تھی، مگر گاؤں آزاد ہو چکا تھا۔ 8واں حصہ، زینب کی میراث۔ زینب کی بہادری کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ مغل دربار تک خبر پہنچی اور خود بادشاہ نے زینب کو دربار میں بلایا۔ اسے گاؤں کی محافظ کا خطاب دیا گیا اور اس کے گاؤں کو زمینداروں کے ظلم سے آزاد کر دیا گیا، مگر زینب کو کسی خطاب انعام کی خواہش نہیں تھی۔ وہ واپس اپنے گاؤں آئی، کھیتوں میں کام کیا، مگر اب وہ صرف ایک کسان نہیں تھی، وہ ایک جنگجو تھی، ایک لیجنڈ جس کی کہانی آنے والی نسلوں تک زندہ رہنی تھی۔